علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله مولانا العظيم. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، وڈیائی، بادشاہی، شہنشاہی مالک الملک کے لیے جو پوری کائنات کا مالک ہے، جس پروردگار نے ہمیں بابرکت گھڑیاں بھی عطا فرمائی تھیں اور عید الفطر کی خوشیاں بھی عطا فرمائی. بے شمار اللہ پاک ہم پر احسانات کرتے ہیں. یقین جانیے اس مالک الملک کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے. اللہ نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا، اتنے ہم پر احسانات کیے ہیں. پوری روئے زمین کے اوپر جتنے درخت ہیں ان درختوں کی کلمے بن جائیں، اور جتنے سمندر ہیں سمندر کے سارا جتنا پانی ہے سارے کا سارا سیاہی بن جائے اور اللہ کی نعمتوں کو لکھنا پڑ جائے تو کلمے ختم ہو سکتی ہیں، سمندروں کا پانی ختم ہو سکتا ہے، لیکن قربان جائیں اس مالک کے کہ اس مالک کے احسانات ختم ہو سکتے ہی نہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ
لا تحصوها ان الانسان لظلوم کفار۔ اے انسان تو میری نعمتوں کو گن ہی نہیں سکتا، اگر شمار کرنا چاہو تو تو اسے شمار ہی نہیں کر سکتا، لیکن انسان بڑا ظالم اور ناشکرا ہے۔ تو اس لیے یہ ساری باتیں پروردگار کے لیے بڑائی، شہنشاہی، بادشاہی جو مالک ہمارا ہر وقت سوچتے ہیں۔ اس کے بعد لا تعداد درود و سلام امام الحرمین، سید الثقلین، امام الانبیاء، فخر موجودات، خاتم المرسلین، خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، آمنہ کے لال، عبداللہ کے در یتیم، شیما کے ویر، بدر منیر، سیدنا حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات گرامی پر لاکھوں کروڑوں رحمتوں کی برکھا ہو، صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، ائمہ کرام، بزرگان دین، اولیاء کرام اور علماء کرام پر۔ لائق قدر احترام عزیزان گرامی، جس طرح مارکیٹ کے اندر انسان جائے موبائل لینے کے لیے، جتنا قیمتی موبائل ہوتا ہے اتنی ہی اس کی حفاظت کرنے کے لیے اس کے اوپر کور چڑھاتا ہے تاکہ میرا موبائل میرے ہاتھ سے گرے تو یہ کور اس موبائل کو بچا لے۔ اور واقعتاً وہ کور بڑے بڑے مہنگے ترین موبائل ہاتھ سے گر جاتے ہیں، کور کی وجہ سے موبائل کی اسکرین نہیں ٹوٹتی، موبائل کا ٹچ خراب نہیں ہوتا۔ اسی طرح انسان بہت مہنگی گاڑی لیتا ہے، اس کو ایسا لاک لگاتا ہے کہ اگر کوئی گاڑی کے پاس سے گزر کر اس کو ہاتھ بھی لگائے تو گاڑی کے اندر سے آوازیں آنے لگ پڑتی ہیں۔ اسی طرح ہم اپنے گھر بار چھوڑ کے جب کسی گھر میں مہمان بن کر جاتے ہیں، اپنے گھر کو لاک لگا کے جاتے ہیں، تالے لگا کے جاتے ہیں، اپنا بائک کہیں کھڑا کرنا ہو، موٹر سائیکل، تو اسے ڈبل ٹرپل تین تالے لگاتے ہیں۔ یہ کیوں لگاتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ چیزیں محفوظ رہیں، یہ چیزیں ہماری بچ جائیں، ہماری چیز کوئی چرا کے نہ لے جائے۔ مسجد کے گلے کو لوگ تالا لگاتے ہیں اس لیے کہ گلے سے کوئی پیسے نہ چرا لے۔ اسی طرح بے شمار مثالیں آپ کے سامنے، ہم ایک طرف ذرا غور تو کریں، یہ دنیا کی چیزیں ہیں، یہ دنیا کی ایک معلوم متاع ہے، دنیا ایک دھوکے کا سامان ہے، یہ لہو و لعب ہے، کھیل تماشا ہے۔ ان دنیا کی عارضی چیزوں کو محفوظ کرنے کے لیے ہم کیا سے کیا کچھ کرتے ہیں، کبھی غور کیا کریں۔ ہم نماز پڑھ کے اسے بھی تالا لگایا کریں، ہم اچھا کام کر کے اسے بھی لاک لگایا کریں، ہم نیکی کا کام کریں تو اس کو محفوظ کیا کریں۔ اگر نیکی کا کام کر کے آپ نے اس کی حفاظت نہیں کی تو وہ نیکی کا کام یقین جانیے ریاکاری بن جائے گا۔ رمضان المبارک کے ببرکت مہینے میں جو کچھ بھی کیا ہے مالک کو پتا ہے، جیسا کیسا بھی کیا ہے اس اللہ کو پتا ہے۔ ہم نے تراویحوں کا اہتمام کیا، نفل و نوافل پڑھے، اعتکاف کیا، قرآن پڑھا، روزے رکھے، جو بھی ہمت ہوئی اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کیا، یہ ساری نیکی کے کام ہیں۔ ان نیکیوں کو تالا لگائیں حفاظت کا، ان نیکیوں کے اوپر دوام حاصل کریں اور اللہ سے دعا کریں، مولا جو کچھ کیا قبول فرما۔ اللہ ہم نے جو نیکیاں آپ کی بارگاہ میں پیش کی اسے شرف قبولیت سے نواز دے، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ ہم ایک مثال لے کے آپ کے سامنے بات کو آگے چلاتے ہیں۔
آج کل جس طرح گورنمنٹ ایک میسج دیتی ہے کہ آپ اس نمبر پہ میسج کریں اور آپ 12,000 کے اہل ہیں یا نہیں ہیں، لوگ میسج کرتے ہیں، اگر اہل ہو تو آ جاتا ہے، نہ اہل ہو تو جواب پھر بھی آتا ہے کہ آپ اس کے اہل نہیں ہیں۔ بندہ بڑا خوش ہوتا ہے، یار میں 12,000 کا مستحق ہو گیا، میرے لیے پیسے گورنمنٹ نے مجھے دیے ہیں۔ اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں ہم نیکی کے کام کریں تو یقین جانیے بڑے بڑے ایسے لوگ ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، اللہ نیکیاں منہ پہ مار دیں گے، اور بڑے بڑے خوش قسمت لوگ ایسے ہوں گے جو نیکی کرتے ہیں تو اللہ قبول کر لیتے ہیں، اللہ پاک اسے قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا یہ کیا کریں، مولا ہمیں نیکی کر کے اسے قبول فرمائیے، اسے اپنی بارگاہ کے اندر آپ کو نذرانہ قبول فرمائیں۔ ایک نیکی اللہ نے ہماری قبول فرمائی تو یقین جانیے اللہ پاک ہم پہ خوش ہو جائیں گے اور اللہ خوش ہو کے ہمیں اپنی جنت عطا فرمائیں گے۔ آپ سورۃ الغاشیہ پڑھتے ہوں گے، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن بڑے بڑے لوگ نیکیاں لے کے آئیں گے، بڑے بڑے اچھے کام کیے ہوں گے، بڑے بڑے ایسے ایسے خیرات صدقہ و خیرات کیے ہوں گے کہ لوگ بھی اس پہ نشر کرتے ہیں، یعنی کتنا اچھا کام، نیکیوں کے انبار لے کے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو اور ان اچھے کاموں کو لے کے آنے والوں کے منہ پہ مار دیں گے۔ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے نیکیوں کے انبار لے کے آنے والوں کو میں جہنم کی آگ میں پھینک دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کی نیکیاں قبول ہی نہیں کی۔ رمضان کے بعد ہم سب کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ مولا ہماری نیکیاں قبول فرما۔ اللہ سے دعا تو کیا کریں اور اپنی نیکی کے کام کو سیکورٹی اور ایک حفاظت کا تالا لگائیں اور پروردگار کے آگے گڑگڑائیں، اللہ یہ ہمارا کام تھا، ہمارا کام تھا محنت کرنا، پھل دینا اور اس کا رزلٹ دینا، اللہ آپ کا کام ہے۔ اللہ سے قبولیت کی دعا کیا کریں۔ اسی لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروردگار سے دعا کیا کرتے تھے۔ وہ دعا کون سی؟ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ مولا میں آپ سے فائدہ مند علم کا اور پاک پاکیزہ اور اچھے رزق کا سوال کرتا ہوں، وعملا متقبلا، اور مولا میں ایسے نیک عمل کا سوال کرتا ہوں جو آپ قبول فرمائیں۔ وعملا متقبلا یعنی قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتا ہوں۔ تو رمضان میں جو کچھ کیا ہمیں عید کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہ ہمارے عمل قبول فرما، ہم نے جو کچھ کیا اسے قبول فرما کے ہمیں نجات عطا فرما۔ آپ کو بتاتے چلیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ پاک نے ذرا باتیں سنیں تھوڑا سے ٹائم کے لیے، قیمتی باتیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اے ابراہیم اور اے اسماعیل آپ دونوں میرے گھر کو تعمیر کریں، میرے گھر کی بنیادوں کے اوپر میرے گھر کو تعمیر فرمائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک حکم دے رہے ہیں۔ اب دیکھیں پروردگار خود کہتے ہیں کہ یہ میرے گھر کو تعمیر کریں۔ اب ظاہری بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، جو پروردگار حضرت ابراہیم کو بیت اللہ تعمیر کرنے کا کہہ رہے ہیں، وہ پروردگار اس نیکی کے کام کو قبول بھی فرمائے۔
مالک خود کہہ رہا ہے، ظاہری بات ہے وہ قبول بھی فرمائیں گے، لیکن قربان جائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، دونوں باپ بیٹا نے پیارے اللہ کا گھر تعمیر کیا۔ تعمیر کرنے کے بعد اللہ سے دعا کیا کرتے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ مولا یہ گھر تعمیر کر دیا، یہ آپ نے جو آرڈر کیا تھا ہم نے اپنی ہمت کے مطابق وہ کر دیا، اب ربنا تقبل منا، مولا یہ قبول فرما، اللہ یہ قبول فرما، اللہ جو ہم نے یہ کام اپنی استطاعت کے مطابق کیا اسے شرف قبولیت سے نواز۔ اتنے پیارے پیغمبر، اتنے جلیل القدر پیغمبر ہونے کے باوجود، نیکی کا کام کرنے کے بعد اللہ سے قبولیت کی دعا کر رہے ہیں۔ ہمیں بھی بابرکت مہینے کے جانے کے بعد اللہ سے قبولیت کی دعا کرنی چاہیے۔ اور آپ کو بتاتے چلیں پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کرام اور بڑے بڑے علماء سلف صالحین، ان کی روٹین یہ تھی کہ اللہ پاک سے 6 مہینے دعا کرتے تھے، مولا ہمیں بابرکت مہینہ عطا فرما۔ اور جب بابرکت مہینہ رمضان کا مہینہ گزر جاتا تو 6 مہینے اللہ پاک سے اس دعا میں لگا دیتے، مولا جو کچھ کیا قبول فرما، مولا جو کچھ کیا ہے قبول فرما۔ یقین جانیے پروردگار نے اگر ہماری نیکیاں قبول فرما لی ہمارا کام بن جائے گا، اگر اللہ پاک نے ہماری نیکیاں رد کر دی۔ آپ اسکول کے اندر جائیں، ڈرائنگ کا جو ٹیچر ہوتا ہے، ڈرائنگ کا ایک بچہ ساری رات محنت کر کے ایک پہاڑی بناتا ہے، اس میں رنگ بھرتا ہے اور اس کے اوپر اتنی کان شان کرتا ہے، بڑا خوبصورت سا چارٹ بنا کے اپنے اسکول لے کے جاتا ہے۔ جب صبح ہوتی ہے ٹیچر کے سامنے اسٹوڈنٹ بڑے فخر سے کہتا ہے کہ استاد جی یہ میں نے محنت کی ہے، اب اس محنت کے اندر غلطیاں، کمیاں، کوتاہیاں ہوں تو یقین جانیے ٹیچر ساری رات کی ہوئی محنت پہ ایک کراس لگا دیتا ہے، ریڈ پینسل کے ساتھ کینسل لکھ دیتا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں، ایک بچہ ساری رات محنت کر کر کے تھکا ہوا، سویا بھی نہیں ہے، اور صبح استاد نے غلطی نکال دی اور اسے کہا کہ دوبارہ کر کے لے کے آؤ، غلط کیا ہے، میتھ کا سوال، ریاضی کا سوال ایک بچہ ساری رات لگا کے کرتا ہے، صبح ہوتی ہے تو استاد کہتا ہے غلط کیا ہے، بچے کو بڑا دکھ لگتا ہے، یار میں نے اتنی محنت کی، سارا غلط ہو گیا، اور وہ ٹیچر بالکل صحیح کرتا ہے۔ ایسے ہی اللہ کی بارگاہ میں جب جائیں گے، بڑے بڑے لوگ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اور قسمت والوں کی نیکیاں اللہ قبول فرمائیں گے، اور بڑے بڑے ایسے ہوں گے کہ اللہ پاک ان کی نیکیاں منہ پہ مار دیں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کچھ لوگ چور ہوتے ہیں، چور ہوتے ہیں، نماز کے چور ہوتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ کیا چور ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ سب سے بڑے چور ہیں، نماز کے چور ہیں۔ اور پھر صحابہ نے پوچھا، آپ نے بتایا کہ سب سے بڑا نماز کا چور وہ ہے جو نماز پڑھتا ہے، نہ رکوع صحیح کرتا ہے، نہ سجدہ صحیح کرتا ہے، نہ قیام صحیح کرتا ہے، بس جلدی جلدی اور جلدی جلدی نماز پڑھ کے چلا جاتا ہے، ایسا بندہ نماز کا چور ہے۔ اور پھر حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ پاک ایسی نماز کو رومال میں لپیٹ کے نمازی کے منہ پہ مار دیتے ہیں۔ مجھے بھی ایسی نماز چاہیے، ایسی نماز میں کیسے قبول کروں جو تو نے ایک ٹھونگوں کی طرح اور ایک جلد بازی کی طرح ادا کی۔ تو جس طرح نماز جلد پڑھنے والے کی نماز منہ پہ مار دی جاتی ہے، قبول نہیں ہوتی، اسی طرح بڑے بڑوں کی نیکیاں اللہ قبول نہیں فرمائیں گے۔ اسی لیے
علماء کرام فرماتے ہیں نیکیاں، اچھے کام اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے کی بے شمار شرطیں ہیں، لیکن 2 شرطیں یاد رکھیں۔ موٹی موٹی اچھا کام کر کے اسے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، تو 2 شرطیں ایسی ہیں، اگر اچھے کام کے اندر وہ 2 شرطیں پائی جائیں تو انشاءاللہ امید ہے اللہ پاک اس عمل کو رد نہیں کریں گے۔ پہلی چیز، نیکی کا کام کرتے ہوئے اخلاص پیدا کیا کریں۔ آپ کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، صرف مشہوری نہیں، ریاکاری نہیں، شہرت پسندی نہیں، اپنے نمبر بنانے نہیں، بلکہ کوئی بھی نیکی کا کام ہے تو خشوع خضوع سے کریں، صرف اس مالک کو دکھانے کے لیے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں۔ جس کام کے اندر اخلاص پایا جائے اللہ اس عمل کو قبول کرتے ہیں۔ اور دوسری چیز، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سنت کو اپنایا جائے۔ آپ کوئی بھی کام کریں، آپ دیکھیں کہ کیا میرے نبی کی یہ سنت ہے، کیا یہ کام جو میں کر رہا ہوں کیا میرے نبی کا یہ طریقہ ہے، کیا اس کام کے اوپر میرے پیارے پیغمبر کی مہر ہے۔ جس کام کے اندر یہ 2 چیزیں پائی جائیں، اخلاص اور سنت، انشاءاللہ اللہ پاک اس کام کو قبول فرمائیں گے۔ اور جس کام کے اندر نہ اخلاص ہے نہ سنت ہے تو ایسے اعمال کو اللہ پاک برباد کر دیں گے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے، اللہ پاک نے ایک مثال سے بندوں کی نیکیوں کی ایک مثال دی ہے۔ آپ سفر کریں سڑک کے اوپر، دوپہر کا وقت ہو، ذرا دھیان کیجئے یہ مثال۔ آپ کار میں بیٹھے، موٹر سائیکل پر بیٹھے ہیں یا پیدل سفر کر رہے ہیں، آپ سڑک کے اوپر ذرا نظر دوڑائیں، سڑک صاف ہو تو آپ کو لگے گا جیسے سڑک کے اوپر پانی پڑا ہے اور وہ سڑک کے اوپر پانی جمع ہے۔ آپ دور کھڑے ہو کے اس سڑک کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر پانی ہے، لیکن جب اس کے قریب جاتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یعنی ایک مثال اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے، یعنی جس طرح دور کھڑے ہو کے بندہ پانی کو دیکھتا ہے، قریب جاتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، ایسے ہی بڑے بڑے لوگ اللہ کی بارگاہ میں جب جائیں گے تو نیکیاں دیکھ کر کہیں گے ہماری تو بہت بڑی بڑی نیکیاں ہیں، لیکن جب نیکیوں کے قریب جائیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس گمان سے، اس خیال سے نکالے۔ ہمیں حقیقت کی دنیا میں آنا چاہیے اور ایسی نیکیاں، ایسے کام، ایسے اچھے عمل کرنے چاہیے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، قرآن مجید کی آیات ہیں، 18واں سپارہ ہے، سورۃ المؤمنون ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون والذین هم بآیات ربهم یؤمنون والذین هم بربهم لا یشرکون۔ یعنی وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں اور وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے۔ اور چوتھی چیز، وہ جب اللہ کے راستے میں کوئی پیسہ خرچ کرتے ہیں تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ 4 کام، اللہ کا ڈر ہے، قرآن پاک میں ایمان ہے، شرک نہیں کرتے، اور جو کچھ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا جب یہ آیت پڑھتی ہیں، جب یہ آیت پڑھی والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں کچھ دیتے ہوئے ڈر جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پیارے پیغمبر کے پاس آئیں، کہا اللہ کے نبی، قرآن مجید کی اس آیت کا جو مجھے مطلب سمجھ آ رہا ہے، یعنی وہ لوگ جو ڈر جاتے ہیں، اس آیت سے مراد وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں اور ڈر جاتے ہیں، جو زنا کرتے ہیں اور ڈر جاتے ہیں، جو چوری کرتے ہیں اور ڈر جاتے ہیں، جو برا کام کرتے ہیں اور ڈر
جانیے برا کام کر کے لوگ ڈر جاتے ہیں اور لوگ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موڑ پہ واپس پلٹ آتے ہیں اور انہیں ڈرنا چاہیے، انہیں ڈرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صحیح سوال اٹھایا لیکن پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جواب دیا، عائشہ اس آیت سے مراد وہ لوگ نہیں ہیں جو چوری کریں، شراب پئیں اور زنا کریں اور ڈر جائیں، نہیں نہیں، اس آیت کریمہ سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے سامنے اپنا سر رکھتے ہیں، نیکی کے کام کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں مال دیتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، ایسے لوگ ڈرتے ہیں کہ کہیں اللہ ہماری نیکیاں رد نہ کر دے، اللہ سے ڈرتے ہیں کہ کہیں اللہ ہمارا سارا کیا ہوا اس پہ پانی نہ پھیر دے، اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اللہ نے جو کچھ ہم نے کیا ہے اللہ اسے قبول فرمائے۔ یقین جانیے ہم زندگی میں جو کچھ بھی کرتے ہیں، ہم اپنی کوشش کے مطابق جو کچھ بھی کریں، اللہ پاک اس کو ہوا بنا کے اڑا دے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا، یہ حدیث بڑی کمال کی ہے، آپ نے بیان فرمایا، اے میرے صحابہ ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو لوگ آپ کی طرح کے ہوں گے اور وہ آپ کی طرح نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، اچھے کام کریں گے، لیکن اللہ پاک ان کی نیکیوں کو روئی بنا کے اڑا دے گا، روئی بنا کے اڑا دے گا۔ ہم یقین جانیے بیلنس کروانے چاہیں اپنے موبائل پہ 500 روپے کا، ایک ہندسہ غلط ہو جائے ہمارا بیلنس کسی اور کو چلا جاتا ہے، بڑا دکھ لگتا ہے۔ ایک 500 کی بات کر رہا ہوں، 50-100 روپے کا بیلنس کروانے جائیں، ہم سے غلطی سے نمبر لکھا اور جائے تو ہمارا بیلنس کہیں اور چلا جائے، ہمیں دکھ ہوتا ہے یار میرا بیلنس کہیں اور چلا گیا، بڑی ٹینشن، بڑی پریشانی ہوتی ہے اور ہم بڑے اضطراب میں آتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیغمبر نے فرمایا، اللہ پاک کل قیامت کے دن بڑے بڑے لوگ نیکیاں لے کے آئیں گے، اللہ پاک ان کی نیکیوں کو روئی کی طرح ہوا بنا کے اڑا دیں گے۔ اللہ معاف فرمائے، جس طرح یہ رضائی میں ہم روئی ڈالتے ہیں، ہوا چلتی ہو تو پتہ چلتا ہے کہاں کہاں جا رہی ہے، اڑتی ہے، اور اللہ پاک ایسے نیکیوں کو اڑا دیں گے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کیا ان لوگوں میں ہم تو نہیں، ہمیں بتائیں ان کی نشانی کیا ہے، ہمیں بتائیں ان کی نشانی کیا ہے۔ صحابہ کرام کو اپنے اعمال کی حفاظت کی کتنی فکر ہوتی تھی اور اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کی کتنی امید ہوتی تھی۔ صحابہ کہتے ہمیں بتائیں وہ کون لوگ ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا، وہ لوگ ہوں گے جو تنہائی کے اندر بیٹھ کر اللہ کی حرمتوں کو پامال کریں گے۔ آپ کبھی غور کریں، یہ حدیث پیارے پیغمبر نے 1400 سال پہلے کی بیان فرمائی ہوئی ہے۔ اس وقت انٹرنیٹ نہیں تھا، اس وقت الیکٹرانک کی چیزیں نہیں تھیں، موبائل اس طرح کی کوئی چیزیں نہیں تھیں۔ ہمیں آج یہ حدیث سمجھ آتی ہے، اس وقت کی حدیث پیارے پیغمبر نے بیان فرمائی آج سمجھ آ رہی ہے کہ واقعتاً ایک لڑکا موبائل لے کے تنہائی میں بیٹھ کے ڈیٹا آن کر کے جو مرضی استعمال کرتا رہے، چیزیں دیکھتا رہے، اللہ کی حرمتوں کو پامال کرتا رہے، اسے کون دیکھ رہا ہے؟ نہ اس کے ماں باپ، نہ اس کے بہن بھائی، نہ بیوی بچے، نہ استاد، نہ کوئی بڑا دیکھ رہا ہے، اسے یہ گمان ہے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ تو پیارے پیغمبر نے فرمایا جو بندہ تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کی حرمتوں کو پامال کرتا ہے اور ساتھ ساتھ نمازیں، نیکیاں، قرآن اور صدقہ و خیرات کرتا ہے، اللہ پاک ان بندوں کی نیکیاں روئی بنا کے اڑا دیں گے۔ اللہ معاف فرمائے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ الفاظ اپنی زبان سے نکالا کریں اور تنہائی، حضرت علی المرتضیٰ فرمایا کرتے تھے جس کی تنہائی پاک ہے اس کی مجلس پاک ہے،
اس کے یارانہ، اس کی دوستیاں پاک ہیں. جس کی تنہائی ناپاک ہے اس کی یاریاں بھی ناپاک ہیں، اس کی دوستیاں بھی ناپاک ہیں. تو آج کے دور میں تنہائیوں میں تو لوگ حرمتیں پامال کرتے ہیں. سینکڑوں واقعات آپ کی نظروں کے سامنے ہوں گے کہ اس موبائل نے کتنے گھر اجاڑے، میاں بیوی کے گھر کو تباہ و برباد کر دیا. تنہائی میں جا کے لوگ ایسے کام کرتے ہیں. اس لیے ایسے کام کریں جو اللہ پاک ہمارے لیے ذریعہ آخرت بنائے، اور ہمیں اللہ جو رمضان میں نیکی کے کام کیے اسے قبول فرمائے. آخری بات حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، اگر مجھے پوری دنیا اور دنیا کے اندر جتنا ساز و سامان ہے سارے کا سارا سونا بن جائے اور پوری دنیا سونے سے بھری ہو مجھے مل جائے تو مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی. لیکن مجھے یہ بات اچھی لگے گی کہ اللہ پاک میری کی ہوئی نیکیاں قبول فرما لے. اللہ میری نیکیاں قبول فرما لے. اللہ نے اگر میرے اچھے کام قبول فرما لیے تو دنیا اور دنیا کی ساری دولت میں پاؤں کی نوک پہ بھی نہیں رکھتا. اللہ میرا کیا ہوا اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے مجھے معاف فرما دے. یہ شوق اور یہ ذوق عید کے بعد ہم سب کے اندر ہونا چاہیے. تو اس لیے اس مختصر سے وقت میں ہم نے دو ہی چیزیں پڑھی ہیں، اور یہ دو چیزیں کیا ہیں کہ نیکیاں کر کے اسے تالا لگایا کریں، اس کو محفوظ کیا کریں. جس طرح گناہ لوگ چھپ چھپ کے کرتے ہیں، آج کے دور میں نیکیاں بھی چھپ چھپ کے کریں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، اس مالک کو پتہ چلے. اور دوسری چیز پھر نیکی کر کے اللہ سے دعا کریں، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللہ پاک ہم سب کی بابرکت مہینے میں کی ہوئی نیکیاں قبول فرمائے. وآخر دعوانا